ایک اعتراض معلوم ہوتا یہ تھا کہ قرآن مجید میں بڑی حقیر چیزوں کی مثالیں دی گئی، مچھر کی مثال، مکڑی کی مثال۔ سورہ عنکبوت جو ہے وہ عنکبوت کے معنی مکڑی ہے، کبیت العنکبوت، مکڑی کا جالا۔ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر جو ہے وہ تو مکڑی کا جالا ہے۔ یا جیسے مکھی کی مثال دی گئی، ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، توجہ سے سنو۔ یہ جو تمہیں پوج رہے ہو یہ تو کسی ایک مکھی کے پیدا کرنے پر بھی قادر نہیں، ذباب کو بھی پیدا نہیں کر سکتے تمہارے یہ بت اور تمہارے یہ معبود جو ہے، بلکہ مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو واپس لینے کی ہمت نہیں رکھتے۔ اب یہ ساری تمثیلیں جو ہے اصل میں تو اس اعتبار سے ہوتی ہیں کہ جو مضمون بیان کرنا مقصود ہے اس کے ساتھ مطابقت ہو، جس حقیقت کو ذہن کے قریب لانا ہے اس کو ذہن کے سامنے لانے میں وہ تشبیہ اور تمثیل جو ہے مؤثر ہو، مفید ہو، اور پورا ایک نقشہ جو ہے ذہن کے سامنے آ جائے۔ اصل مطلوب تو یہ ہے، اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ شے کون سی جو ہے تشبیہ کے لیے، یعنی مشبہ بہی جو ہے یا ممثل بہی جس سے تمثیل دی جا رہی ہے یا جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے وہ کیا ہے، وہ تو جیسی جس چیز کو بیان کرنا ہے ویسی ہی تمثیل آئے گی۔ اسی اعتبار سے یعنی بارہا میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اگرچہ طبیعت پر گرانی ہوتی ہے کہ حضور نے سود کے لیے جو تشبیہ دی ہے کہ الربا 70 جزءا ایسرھا ان ينكح الرجل امه، تو اس پر طبیعت ایک دفعہ جو ہے بڑی اباہ کرتی ہے کہ حضور نے ایسی تمثیل کیوں دی۔ اس کو انسان زبان سے ان الفاظ کو ادا کرتے ہوئے بھی ہچکچاتا ہے کہ سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں جن میں سب سے چھوٹا، سب سے ہلکا حصہ اس کے مساوی ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، تو انسان جو ہے ایک دفعہ طبیعت جو ہے گھبراتی ہے۔ یا جیسے قرآن مجید میں کہ وہاں فرمایا گیا کہ تمہارا غیبت کرنا جو ہے بالکل ایسے ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اب یہ بھی انسان کو جو ہے طبیعت پہ جھرجھری سی آتی ہے، کون تصور کر سکتا ہے کہ مردہ بھائی کی لاش پڑی ہو اور اس کا گوشت کاٹ کاٹ کر جو ہے کوئی تناول فرما رہا ہو۔ لیکن یہ ہے کہ کسی شے کی شناعت اور قباحت کو ظاہر کرنا کہ ایک چیز تو تمہیں فطری طور پر بہت بری لگتی ہے، لیکن اخلاقی سطح پر ایک دوسرا عمل ہے جو بالکل اس کے ہم وزن ہے، ویسا ہی ہے، اتنا ہی برا ہے، لیکن طبعی طور پر تمہیں اس سے نفرت نہیں ہے۔ تو اب اس کی شناعت اور اس کی جو خباثت ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے کسی ایسی چیز ہی کو تشبیہ کے لیے لیا جائے گا جس سے کہ طبعاً تمہیں نفرت ہو۔ تو یہ معاملہ ہے کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، یقیناً اللہ تعالیٰ کو اس میں کوئی حیا محسوس نہیں ہوتی، کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی، اللہ اس سے نہیں شرماتا۔ یہاں ذرا ایک نقطہ نوٹ کر لیجئے، یہ حیات ہی سے حیا ہے، ایک ہی مادہ ہے اصل میں۔ یہ زندگی جو ہے حیات، اس کا گویا کہ لازمی وصف ہے حیا۔ زندگی کا اصل جوہر، اصل زیور جو حیا ہے۔ جیسے کہ وہ کہا جاتا ہے فارسی میں، بے حیا باش و ہرچ خائی کن اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، عربی میں بھی ہے، بے حیا باش و ہرچ خائی کن، حیا کا پردہ اٹھ گیا جو چاہو کرو۔ یہی تو ہے ایک رکاوٹ، یہی تو ہے جو انسان کو روکتی ہے برائی سے، بدی سے۔ فطرت کے اندر اللہ نے وہ چیز رکھی ہوئی ہے۔ تو حیات اور حیا یہ در حقیقت ایک ہی لفظ ہے۔ تو ان اللہ لا یستحیی، اللہ کو اس سے کوئی حیا محسوس نہیں ہوتی، کوئی اس میں ہچکچاہٹ نہیں ہے، کوئی جھجک نہیں ہے، اللہ اس سے نہیں شرماتا۔ یضرب مثلا، کہ وہ کوئی مثال بیان کرے، ما بعوضۃ، یہ ما جو ہے مثلاً کے ساتھ ہے، اس کو ما ابہامیہ کہتے ہیں۔ کوئی سی بھی مثال، جیسے آتنی کتابا ما، مجھے کوئی کتاب دو، کوئی سی بھی دے دو، مطلب یہ کہ آپ کو کسی وقت پڑھنے کے لیے کچھ چاہیے تو کوئی آپ کا خاص چوائس نہیں ہے، تو ماں جو لفظ آتا ہے یہ اس اعتبار سے بھائی کوئی سی بھی ہو، بس مجھے ایک کتاب چاہیے۔ تو یہاں پر بھی جب یہ ما ابہامیہ آتا ہے تو کوئی نکرہ جو ہے اور زیادہ نکرہ بن جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی کسی بھی طرح کی یہ مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ تعالیٰ کو تو اس سے کوئی حیا نہیں محسوس ہوتی کہ وہ کوئی مثال بیان کرے۔ ضرب المثل یہ اردو میں بھی مستعمل ہے، کوئی تشبیہ، کوئی تمثیل، ما کوئی سی بھی ہو، بعوضۃ فما فوقها، چاہے وہ مچھر ہی کی ہو۔ بعوض اور بعوضہ یہ بھی در حقیقت یہ ایک واحد کے لیے لفظ آیا ہے، بعوضہ کوئی ایک مچھر، بعوضۃ فما فوقها، اور فوق کا لفظ آتا ہے اوپر کے لیے،
لیکن یہ کہ اوپر سے مراد یہاں پر جب آپ تجزیہ کریں گے تو گویا اس سے بھی حقیر شے، یعنی حقیر ہونے میں مچھر، اور اس سے بھی بڑھ کر کوئی حقیر شے ہو، یعنی اور اس سے بھی کوئی کمتر شے، ما بعوضۃ فما فوقہا فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم۔ اب یہ ہے اصل میں جو یہاں پر قانون ہدایت و ضلالت بیان ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے 2 مرتبہ وہ آیات آ چکی ہیں جس میں کہ ایک رخ آ چکا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ ایک آخری نتیجہ جو نکلتا ہے کہ اگر کوئی شخص گریز کرے، اعراض کرے حقیقت سے اور حق سے، تو ہوتے ہوتے اس کے اندر سے استعداد سلب ہو جاتی ہے حق کو پہچاننے کی، اور بالآخر اس کے دل پر مہر ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ آخری نتیجہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ابتداءً اللہ تعالیٰ دل پر مہر کر دیتا ہے جس کی وجہ سے انسان حق کو نہیں پہچان پاتا، بلکہ اصل میں اس کی طرف سے جرم ہے اعراض عن الحق، حق کو پہچاننے کے باوجود اس کو نہ ماننا، یہ وہ جرم ہے جس کی سزا اس دنیا میں یہ ملتی ہے کہ حق کو پہچاننے کی صلاحیت ہی سلب ہو جاتی ہے۔ یہی بات آئی ہے پھر اس تمثیل کے اندر کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، اس آگ نے جب ماحول کو منور کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی سلب کر لی اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں بھٹکتا ہوا۔ اب وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، لوٹنے والے نہیں۔ تو یہ دونوں مقامات پر جو آیا ہے وہ قانون ہدایت و ضلالت کا جو ایک آخری نتیجہ نکلتا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ یہاں وہ اصل بیان ہو رہا ہے کہ اصل میں ہدایت و ضلالت کا دار و مدار ہے انسان کی اپنی نیت پر، اس کے اپنے طلب پر۔ اگر اس کی طلب نیک ہے، صادق ہے، وہ حق کا جویا ہے، حق کا متلاشی ہے، حق کا طالب ہے، لازماً اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے گا، راستہ کھولے گا، حقیقت واشگاف کر دے گا، حق کو مبرہن کر دے گا، یہ اس کا پختہ وعدہ ہے۔ لیکن اپنے دل میں کجی ہے، زیغ ہے، ٹیڑھ ہے، فساد ہے نیت کا، تعصب ہے، تکبر ہے، حسد ہے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ چاہے کتنے ہی موتی بکھیر دیے جائیں علم کے، معرفت کے، کتنے ہی دلائل دے دیے جائیں، کتنی ہی اس کے لیے جو ہے آنکھوں کو کھول دینے والی جو ہے دلیلیں دے دی جائیں، استشہاد کر دیا جائے، قطعاً مفید نہیں ہوگا، بلکہ اس کی ہٹ دھرمی بڑھتی چلی جائے گی۔ ضد اور تعصب جس کو کہا گیا شقاق، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق، وہ شقاق بڑھتا چلا جائے گا بجائے اس کے کہ کمی ہو، اس میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ چنانچہ یہی بات جو ہے آخری پارے میں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، آہستہ آہستہ ہم اسے پہنچا دیتے ہیں آخری آسانی میں، آہستہ آہستہ ہم اسے پہنچا دیتے ہیں آخری تنگی میں۔ یہ در حقیقت تیسیر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن یہ تیسیر ثانوی ہے، اصل ہے طلب انسان کی، اس کی اپنی نیت۔ اگر وہ ہدایت کا طالب ہے، حق کا جویا اور متلاشی ہے، اللہ کا وعدہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہمارا پختہ وعدہ ہے۔ پوری طریقے سے اطمینان رکھو، اگر تم حق کے جویا ہو اور متلاشی ہو، حق تمہیں ملے گا۔ لیکن اگر تمہارے اندر تعصب ہے، کجی ہے، جیسے کہ سورہ صف میں فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا، اور ظاہر ہے کہ اللہ ایسے فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا، اس لیے کہ یہ دنیا اور اس کی زندگی جو ہے وہ تو در حقیقت ایک امتحان کا وقفہ ہے۔ تو امتحان میں جب تک فری چوائس نہ ہو انسان کا، امتحان بے معنی ہے۔ جبراً ہدایت دے دے اللہ تو پھر اس کے اندر کسی انسان کے لیے کوئی کریڈٹ نہیں ہے، اس کو پھر اجر اور ثواب کس بات کا۔ اسی طریقے سے جبراً کسی کو گمراہ کر دے تو اس پر کوئی ملامت نہیں، اس پر کوئی الزام نہیں، اسے کوئی سزا نہیں ملنی چاہیے۔ تو فری چوائس ہے در حقیقت وہ فلسفہ زندگی کے اعتبار سے، لیکن چوائس جو ہے انسان کا اس کے اعتبار سے ہدایت یا ضلالت کے راستے اس پر کھلتے چلے جائیں گے۔ اس کو یہاں بیان کیا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ۔ یہ تمثیل، یہ تشبیہ جب قرآن میں آتی ہے تو جو لوگ ایمان والے ہیں، اور یہاں پر آمنو، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ کبھی کبھی فعل جو ہے ارادہ فعل کے معنی میں بھی آتا ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے یا وہ لوگ جو ایمان لانا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو ایمان کے طالب اور جویا ہیں، جو حقیقت کے متلاشی ہیں، جو ارادہ رکھتے ہیں ایمان کا۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، تو وہ جان لیتے ہیں کہ یقیناً وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔
انہیں انشراح ہوتا ہے، انبساط ہوتا ہے، دل میں کوئی دغدغہ نہیں رہتا، کوئی شبہ نہیں رہتا، پوری طریقے سے انشراح کے ساتھ وہ جان لیتے ہیں یہ حق ہے۔ واقعتاً یہ حقیقت جس طریقے سے اس تشبیہ کے ذریعے سے منکشف ہوئی ہے، جس طرح واضح ہوئی ہے، جس طرح مبرہن ہوئی ہے، ہم کسی اور طریقے سے شاید اس بات کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ نہ سمجھ پاتے، جس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ اس تمثیل یا تشبیہ کے ذریعے سے یہ حقیقت ہم پر واضح ہو گئی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا، اور وہ لوگ، یہ اما کا جو ترجمہ ہوتا ہے ایز فار دیم، یا جو لوگ یہ جن کا یہ معاملہ ہے اس کے ساتھ یہ ہوگا۔ بسم اللہ اولہ آخرہ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، انہیں پورا انشراح ہو جاتا ہے کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ کہ جو کفر کریں یا کفر کرنا چاہیں، اور یہاں اس لفظ کفر کا دوسرا مفہوم بھی بہت ہی عمدگی کے ساتھ منطبق ہوتا ہے، ناشکری۔ ایک تو وہ ہے کہ جو رب کی طرف سے آنے والی ہر بات کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی قدردانی کرتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے، افہام و تفہیم کے لیے تمثیل بیان کی، تشبیہ بیان کی، وہ ناقدری کر رہے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے اس مثال سے۔ یہ بڑا گویا کہ استحقار کا انداز ہے، یا استنکار یا انکار اور استنکار دونوں کا مفہوم ایک ہی ہوگا کہ کیا ہے اس کا، یہ تو کوئی بہت اعلیٰ مثال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر واقعی اللہ کا کلام ہی ہوتا تو کوئی اور اس سے بہتر تمثیل ہو سکتی تھی، کوئی بہتر پیرایہ بیان اختیار کیا جا سکتا تھا۔ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا۔ اب یہ دو رویے ہیں، دو رد عمل ہیں، دو نتیجے ہیں ایک ہی شے پر۔ معلوم ہوا کہ اصل فیصلہ کن چیز ہے، انسان کی اپنی داخلی کیفیت، وہی تشبیہ، وہی تمثیل، وہی آیات مبارکہ، اس پر ایک رد عمل یہ ہے کہ یعلمون انہ الحق من ربہم، ان کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، مزید انشراح اور انبساط ہو رہا ہے، اور وہی چیز ایک دوسرے لوگ ہیں کہ جن کے اندر ایک انکار اور استنکار اور استحقار کی کیفیت پیدا کر رہی ہے۔ فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ ہے اب کانٹے کے الفاظ جو ہے فیصلہ کن۔ اللہ گمراہ کرتا ہے اسی کے ذریعے بہت سوں کو، اور ہدایت دیتا ہے اسی کے ذریعے بہت سوں کو۔ یہ سورہ مدثر میں بھی یہ مضمون آیا ہے، ابتدائی مکی صورتوں میں۔ تو یہاں پر نوٹ کر لیجئے کہ ایک ہی چیز ہے، لیکن اصل میں انسان کی اپنی داخلی سبجیکٹو جو اس کی کیفیت ہے داخلی، اس سے نتیجے مختلف ہو رہے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ گمراہ کرتا ہے اسی کے ذریعے بہت سوں کو، اور ہدایت دیتا ہے اسی کے ذریعے بہت سوں کو، لیکن وما یضل بہ الا الفاسقین۔ اب یہاں پر جو ہدایت دینے والا معاملہ ہے اس کی تفصیل بیان نہیں کی، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اس پر کسی زیادہ قیل و قال کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو ہدایت اگر اللہ نے دی ہے اس کا انجام بخیر ہوگا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی روح و ریحان و جنت و نعیم کے دروازے کھل گئے۔ لیکن اگر اللہ ہی گمراہ کر رہا ہے اس کے ذریعے سے بہت سوں کو، اب اس پر اشکال ہو سکتا ہے کہ جب یضل، اس میں جو ضمیر فاعلی ہے وہ تو اللہ کی طرف ہے، اللہ گمراہ کر رہا ہے، اگرچہ بیان ہو چکا ہے کہ اصل سبب ان کے اپنا جو ہے ذہن کی کجی، ان کی اپنی وہ داخلی کیفیت اور اس کا ٹیڑھ ہے، لیکن یہ کہ قانون خداوندی کہ جو اس راستے کی طرف جانا چاہتا ہے وہی راستہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ تو جو قانون طبیعت ہو، قانون فطرت ہو، اس کے تحت جو چیز ظہور پذیر ہو رہی ہو اسے اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوخ کرتے ہیں۔ قانون قدرت کا جو نتیجہ ہے وہ گویا کہ فعل ہے اللہ کا۔ یضل بہ وما یضل بہ الا الفاسقین، لیکن جان لو اچھی طرح نہیں گمراہ کرتا اللہ اس کے ذریعے سے مگر فاسقوں کو۔ یہ فسق کیا ہے؟ اس کا اصل مفہوم ہے کسی شے کا کسی دوسری شے سے نکل جانا، کسی برائی یا کمی کے ساتھ۔ اسی لیے اس کے ساتھ جو ہے جو حرف جار آتا ہے وہ عن، ففسق عن امر ربی، سورہ کہف میں آیا ہے ابلیس کے بارے میں، کان من الجن ففسق عن امر ربی، جب حکم دیا گیا تھا کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا۔
فرشتہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کبھی سرتابی نہ کرتا. کان من الجن ففسق عن امر ربی، چونکہ وہ جن تھا، جنات میں سے تھا، پس وہ نکل بھاگا اپنے رب کے حکم سے. تو کسی شے سے نکل جانا، حد سے تجاوز کر جانا، اس معنی میں لفظ فسق جو ہے اگرچہ وہ بہت براڈ اسپیکٹرم ہے، معمولی چھوٹا سا کوئی حکم ہے اللہ کا آپ نے توڑا، یہ بھی فسق ہے. لیکن اللہ کے سامنے مد مقابل بن کر کھڑے ہو گئے، مقابلے میں آ گئے، بغاوت کر رہے ہیں، ضد اور ند بن کر آ گئے، یہ بھی فسق ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ جہاں تک اس کا جو اصل لغوی مفہوم ہے تو اس میں چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہاں سے لے کر بڑی سے بڑی بغاوت جو اللہ کے مقابلے میں ہو، ان سب پر اس کا اطلاق ہو جائے گا. وما يضل به الا الفاسقین. اب پھر دیکھیے اس فسق کی تشریح ہو رہی ہے، اور یہ گویا کہ پھر عمرانیات قرآنی کا ایک بہت اہم مضمون ہے. فساد کسے کہتے ہیں، اور اصل میں شریعت اور دین اس کی دو بنیادیں کیا ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد. اصل میں جو انسان کی دو نسبتیں صحیح ہونی چاہیے وہ کیا ہیں. اب اگلی آیت میں وہ آ رہا ہے، وہ کون ہے فاسقین. وما يضل به الا الفاسقین الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. وہ لوگ کہ جو نقض کے معنی توڑ دینا، نواقض وضو کہلاتی ہیں وہ چیزیں جن سے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، نواقض وضو. نقص اور نقض میں بس تھوڑا سا فرق ہے. نقص کے معنی کمی، اور نقض یہ صاد کے بجائے ضاد بن گیا ہے اور ثقیل ہو گیا ہے، تو کسی شے کا ٹوٹ جانا. ایک ہے محض کمی، کوتاہی، اور ایک ہے کسی شے کا سلسلہ منقطع ہو جانا. تو الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کے پختہ ہونے کے بعد. میثاق یہ مصدر ہے، موثاق اصل میں واو سا اور قاف اسی سے لفظ وثوق بنا ہے. میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یعنی یقین ہے، پختہ اعتماد ہے، وثوق ہے. موثقاً کہتے ہیں وہ قسم کے جو بڑے اہتمام کے ساتھ پوری طرح اپنے شعور کے ساتھ کھائی گئی ہو. موثقم من اللہ، یہ سورہ یوسف میں الفاظ آئے ہیں. میثاق جو ہے شریعت کو بھی میثاق کہا گیا ہے. وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اپنے اس میثاق کا جس میں کہ اللہ نے تمہیں جکڑ لیا ہے اس کا پورا شعور اور ادراک رکھو. جان لو کہ تم نے اپنے اللہ سے کیا وعدہ کیا ہے. اذ قلتم سمعنا واطعنا، جبکہ تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا. یہ سب میثاق ہے. لیکن یہاں کون سا میثاق ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. قرآن مجید میں چونکہ جو اہم مضامین ہیں وہ دو مرتبہ ضرور آتے ہیں. سورہ رعد جو مکی سورت ہے اس میں بھی یہ مضمون آیا ہے، الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق. یہاں مقام مدح میں ذکر کیا جا رہا ہے اچھے لوگوں کا جو حق پر ہے، وہ لوگ کہ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور میثاق کو توڑتے نہیں. والذین یصلون ما امر اللہ ان یوصل، اور وہ لوگ جو جوڑے رکھتے ہیں اس چیز کو جس کو کہ اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، برقرار رکھتے ہیں، انٹیکٹ رکھتے ہیں، جوڑے رکھتے ہیں اس شے کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور حساب کی برائی، یعنی حساب محاسبہ آخرت کا جو برا نتیجہ نکل سکتا ہے اس سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں. اب یہاں غور کیجئے کہ اس سے مراد کیا ہے. ویسے تو میثاق کا لفظ قرآن مجید میں مختلف معنی میں آیا ہے، لیکن یہ کہ اس کی اگر صحیح ترین تعبیر تلاش کی جائے تو جو سورہ اعراف میں تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں پوری نوع انسانی سے ایک عہد لیا تھا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. یہ جو بڑے اہتمام کے ساتھ سورہ اعراف، اور نوٹ کر لیجئے اصل میں جب ہم اس طرح کا حوالہ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارے ذہن میں ترتیب یہ رہتی ہے کہ یہ تو آگے چل کر آئے گی، سورت کافی آگے چل کر آئے گی، تقریباً یوں سمجھیے کہ 6 پاروں کے بعد آئے گی. 7ویں پارے کا بھی جو ہے، بلکہ یہ سورہ اعراف ہے تو 9ویں پارے میں جا کر یہ بات آئے گی. لیکن یہ کہ ترتیب کو اگر ذہن میں رکھیں گے تو یہ مضامین پہلے آ چکے ہیں. یہ تو مکی صورت ہے سورہ اعراف، لہٰذا یہاں پر جو مدنی صورتیں ہیں ان میں صرف ریفر کیا جا رہا ہے، اس کی تفصیل یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ترتیب مصحف کے اعتبار سے ہمارے ذہن میں نقشہ یہ رہتا ہے کہ یہ بات تو ابھی بیان نہیں ہوئی،
اور اس کی یہاں پر جو ہے اجمالی اشارہ جو ہے وہ شاید ہمیں کبھی دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ یہاں تو بات وضاحت سے آنی چاہیے تھی، بعد میں چاہے اس کا کوئی اجمالی اشارہ ہو جاتا، لیکن ذہن میں رکھیے کہ ترتیب نزول ہی یہ ہے کہ یہ سورہ اعراف جو ہے یہ مکی صورت ہے، اس میں یہ تفصیل کے ساتھ مضمون آ چکا ہے۔ یاد کرو جب کہ نکالا تیرے رب نے تمام بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی ذریت کو، ان کی اولاد کو، اور انہیں گواہ ٹھہرایا، واشہدہم علی انفسہم، ان کو خود اپنے آپ پر گواہ ٹھہرایا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تمہارا مالک نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، انہوں نے کہا بالکل ہم یقیناً تسلیم کرتے ہیں پروردگار تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا آقا ہے۔ یہ ہے عہد الست، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ۔ اب اس کے خلاف جو طرز عمل بھی ہوگا گویا کہ وہ نقض عہد ہے۔ اللہ کے ساتھ جو عہد کر کے ہم عالم ارواح میں جب تھے اس وقت ہم سے یہ عہد لیا گیا، ابھی عالم خلق میں ہمارا وجود نہیں تھا، ابھی اجساد کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، صرف ارواح، کل کی کل ارواح انسانیہ، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے الارواح جنود مجندہ، لشکروں کے لشکر تھے، اور ان سب سے اللہ تعالیٰ نے، اور وہ سب کے سب بیک وقت موجود تھے۔ اس وقت تو ہمارے مابین ایک ترتیب زمانی ہے، میں مجھ سے پہلے میرے والد، ان سے پہلے میرے دادا، پھر ان سے پہلے پردادا، یہ ایک نسبت زمانی قائم ہوئی ہے، ترتیب ہے۔ اس وقت سب کے سب تھے، آدم سے لے کر جو ابو البشر ہیں آخری انسان تک کہ جو قیامت تک پیدا ہوگا، ان سب کی ارواح وہاں موجود تھی۔ الارواح جنود مجندہ، اور ان سے عہد لیا، الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ پر انہوں نے سب نے کہا شہدنا، ہم گواہ ہیں، اقرار کرتے ہیں تو ہمارا رب ہے۔ یہ ہے در حقیقت وہ عہد الست، میثاق الست، کبھی ہم عہد الست کہتے ہیں، کبھی میثاق الست کہتے ہیں۔ یہ توحید، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، در حقیقت یہ اس کے حوالے سے کہ نقض عہد نہ ہو، نقض میثاق نہ ہو، یہ گویا کہ پہلی جڑ ہے، پہلی بنیاد ہے اسلامی تمدن کی، اور اسلام کا جو بھی نظام بنتا ہے، نظام اعمال و اخلاق، اس میں یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اپنے عہد کی کا ایفا اور اس کی پابندی۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ يُوصَلَ، اور وہ کاٹتے ہیں اس کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا۔ یہ الفاظ بھی اگرچہ عام ہیں اور اس میں انسان اپنے ہی ذہنی اپج کے مطابق، ذوق کے مطابق اس خاکے میں رنگ بھر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید کے نظائر کو سامنے رکھا جائے تو اس سے مراد ہے رحمی رشتہ، اس لیے کہ انسان کی دو نسبتیں ہیں، یہ دونوں نسبتیں صحیح ہیں تو اس کا انفرادی رویہ بھی درست ہوگا، اور اس پر جو تمدن وجود میں آئے گا وہ بھی صحیح ہوگا۔ ایک نسبت اللہ کے ساتھ ہے، وہ نسبت عبدیت ہے، ایک نسبت انسانوں کے ساتھ ہے، اور انسانوں میں سب سے قریبی نسبت جو ہے وہ رحمی رشتہ ہے۔ یہ جو رحمی رشتہ ہے، ظاہر بات ہے کہ اسی رشتے کے حوالے سے پوری نوع انسانی بھی ایک وحدت بن جائے گی۔ ایک ماں باپ کی اولاد ہے جو قریب ترین رحمی رشتے کے اندر منسلک ہے، ایک ذرا پیڑھی اوپر چڑھ جائیے تو دادا اور دادی کی اولاد میں اب وہ حلقہ وسیع ہو گیا ہے، پردادا پردادی کی اولاد میں وہ حلقہ اور وسیع ہو گیا ہے، یہاں تک کہ آدم و حوا پر آ کر پوری نوع انسانی اس میں آ جائے گی۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں الاقرب فالاقرب، اس میں جو جتنا قریب ہے اس کا اتنا ہی حق زیادہ ہے۔ تو صلہ رحمی، یہی وجہ ہے کہ سورہ نساء کی پہلی آیت جو ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ بچو، تقوی اختیار کرو اس اللہ کا جس کا تم واسطہ دیتے ہو ایک دوسرے کو، جس کے نام پر مانگتے ہو ایک دوسرے سے، جو مانگتے ہو اپیل کرتے ہو تو اس کے نام پر، اور رحم کا لحاظ رکھو، رحمی رشتوں کا صلہ رحمی کرو، قطع رحمی نہ کرو، رحمی رشتوں کو کاٹو نہیں، جوڑو۔ یہ ہے در حقیقت تمدن کی اصل بنیاد۔ جہاں یہ جذبہ ہوگا، جہاں انسان جو ہے اس طریقے سے صحیح طور پر متعلق ہوگا اور حقوق ادا کرے گا رحمی رشتوں کے، اس میں ظاہر بات ہے درجہ بدرجہ یہ بات پھیلتی چلی جائے گی اور دائرے مختلف بنیں گے۔ وہ ایک والدین کی اولاد، ظاہر بات ہے کہ جو چچا کی اولاد ہے وہ پھر خود اپنی جگہ پر ایک والدین کی اولاد ہے، لیکن یہ کہ اس دوسرے دائرے کے اندر وہ آپس میں آ کر مل جاتے ہیں۔ اس طریقے سے پوری نوع انسانی ایک دائرے میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اسی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ شریعت اسلامی کے بھی دو حصے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد۔
یہی وجہ ہے کہ عبادات میں بھی چوٹی کی عبادتیں جو ہیں، ویسے تو یہ ہے کہ روزہ ہر مسلمان پر، مرد پر، عورت پر فرض ہے، زکوٰۃ تو ہر ایک پر فرض نہیں ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ تو جو بھی صاحب استطاعت ہوگا، صاحب نصاب ہوگا، اسی پر فرض ہوگی۔ لیکن دو ستون جو گاڑے جاتے ہیں ہمیشہ عبادات میں، نماز اور زکوٰۃ۔ نماز اللہ سے جوڑنے والی ہے، زکوٰۃ بندوں کے ساتھ جوڑنے والی ہے۔ جو بھی تمہارے جو بنی نو ہیں تمہارے، ان میں سے جو بھی پیچھے رہ گئے ہیں، جن کو بھی ضرورت ہے مدد کی، جنہیں سپورٹ کی ضرورت ہے، جو محتاج ہیں، جو کسی درجے میں کوئی امداد کے مستحق ہیں، ان کے ساتھ امداد کرو۔ یہ تمہیں جوڑنے والی شے ہے اپنے ابنائے نو کے ساتھ، اور نماز تمہیں جوڑنے والی شے ہے اپنے رب کے ساتھ۔ تو گویا کہ یہی دو چیزیں جو یہاں آئی ہیں، انہی کے حوالے سے حقوق اللہ، حقوق العباد، اور یہاں پر وہ عہد اللہ کے ساتھ، عہد الست۔ اس پر پھر اضافی عہد ہے۔ جب کوئی شخص ایمان لے آتا ہے تو یہ ایمان اپنا گویا کہ اسی اپنے عہد کی اور توثیق اس نے کر دی ہے۔ جب شریعت عطا ہوتی ہے کسی قوم کو تو گویا کہ ایک اور میثاق جو ہے اور پختہ ہو گیا اور گہرا ہو گیا، اور اس میں جب کہہ دیا گیا سمعنا واطعنا تو اور جکڑے گئے۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ۔ فرمایا وہ لوگ، وہ فاسق جو یہ دو حرکتیں کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ صرف ان کو گمراہ کرتا ہے، اور ان دو حرکتوں کا نتیجہ کیا؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد پھیل جائے گا۔ پہلا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کے خلاف بغاوت، اور دوسرا نتیجہ خلق کے ساتھ انسان کا تعلق جو ہے وہ صحیح نہیں رہے گا، حقوق ادا نہیں کرے گا، نہ پڑوسی کے، نہ قرابت داروں کے، نہ رشتہ داروں کے، نہ والدین کے۔ تو فساد در حقیقت نتیجہ ہے یہ جو دو اختلال پیدا ہوئے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ یہ اس کا نتیجہ ہے۔ تو یہ فسق، یہ فجور جن کے اندر ہے، جو یہ دو جرائم جو ہیں اس کے مرتکب ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑنا اور رحمی رشتوں کو کاٹنا، وہ ہیں لوگ کہ جو مفسد ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کو گمراہ کرتا ہے۔ قرآن مجید سے بھی انہیں پھر گمراہی ملے گی۔ جو ہدی للناس بن کر جو آیا ہے کلام، پوری نوع انسانی کی ہدایت کی ضرورت کو پورا کرنے والا، لیکن انہیں اس سے ہدایت نہیں ملے گی، بلکہ وہ اپنے اندر کی اس داخلی کجی کی وجہ سے اس قرآن مجید سے بھی انہیں گمراہی ملے گی۔ اولئک ھم الخاسرون، اور یہ اس کا نتیجہ ہے، وہی ہوں گے خسارے والے، گھاٹے میں وہی رہیں گے، برباد وہی ہوں گے۔ یہ خسارے کا لفظ جو ہے وہ اگرچہ ہم اپنی عام زبان میں تو 2-4 روپے کا بھی خسارہ ہو جاتا ہے، 200-400 کا، 2-4 ہزار کا، 2-4 لاکھ کا، لیکن قرآن مجید میں یہ لفظ خسارہ جو ہے در حقیقت فوز، فلاح، رشد، ان سب کے مقابلے میں ایک جامع لفظ آتا ہے خسارہ۔ اولئک ھم الخاسرون۔ تو فائزون، راشدون، مفلحون، یہ مختلف درجات ہیں فوز کے، کامیابی کے، انسان کے بامراد ہونے کے، منزل مقصود تک پہنچ جانے کے لیے مختلف تعبیرات ہیں، لیکن ایک ہی ہے ان کا سب کا جو ہے، جو اینٹونیم ہے، جو ان کی ضد ہے، وہ خسارہ ہے۔ اولئک ھم الخاسرون۔